يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين وللنعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأحد من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام والوں پہ جانو کوفے والوں پہ جانو یہ زینب ہے یہ زینب ہے شام والوں پہ جانو کوفے والوں پہ جانو یہ زینب ہے یہ زینب ہے حیدری گھرانہ ہے فاطمی وراثت ہے قید ہونے والی تو حافظ امامت ہے صبر نے دعائیں دی شکر نے بلائیں دی یہ زینب ہے یہ زینب ہے یہ ادا سیکھی ہے مرتضیٰ کے مکتب میں جو بات علی میں تھی وہ ملے گی زینب میں یاد کرو خطبے پتھروں کے دل پگھلے یہ زینب ہے یہ زینب ہے ہر ادا ہر ستم کی منزل میں موڑ کو بدل دے گی ایک صبح بائی کی انتقام لے لے گی درباروں کو شرمایا بازاروں کو رلوایا یہ زینب ہے یہ زینب ہے ہر قدم پہ کوشش کی پائی تیرا نام بچے چاہے نہ بچے کچھ بھی دین کا ایمان بچے حافظ کو جب آنچ آئی کس نے کی رسوائی یہ زینب ہے یہ زینب ہے تیری بیری دائی تو حرمت رسول بنی تیری بیری دائی تو حرمت رسول بنی بالوں سے چھپا چہرہ وارث بطول بنی رات کو ماں کا جنازہ دن کو بیٹی بے پردہ یہ زینب ہے یہ زینب ہے
یا یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، فاطمہ کی قبر پہ جا کے گھٹ گھٹ کے روئی، دین کے لیے اے ماں در بدر پھری بیٹی، قبر سے جواب آیا آجا میری دکھیا، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جو اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ماشاءاللہ تھے، آپ کے لیے بس یہی کہوں گا کہ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ درخواست گزار ہوں اظہار خان صاحب سے کہ وہ آئیے اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بل محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے حیدری، حیدری، صلوات پڑھو حسین رضا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دروازہ رسول پہ نبوت کھڑی رہی، دروازہ رسول پہ نبوت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پہ شریعت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول، پشت پہ چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری، جی بسم اللہ۔ دروازہ رسول پہ نبوت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پہ شریعت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول، پشت پہ چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کری رہے۔ سلامت رکھا۔ ماشاءاللہ سب نے بڑا بہترین پڑھیا۔ ایک قصیدہ پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت دا، سرکار کی عظمت بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر نظر سے دیکھ آئے گا نظر، حسین ایک ہے، نظر سے دیکھ آئے گا نظر، حسین ایک ہے، صدا کھلا ہے جس کا در وہ گھر، حسین ایک ہے۔ صدا کھلا ہے جس کا در وہ گھر، حسین ایک ہے، محمد میں چار ہیں، علی بھی میں چار ہیں، حسن بھی میں دو بنے، جو دین کا وقار ہے، یہ بار بار سب بنے ہیں مگر حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے، خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی
ماشاءاللہ. اب بات کس طرح سے حسین فاطمہ ہوا اور کس کی نظر لگی کہ یہ گھر مت ہو. عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. دو کٹھے پتر حسین جائے وچ کربل دے میدان ایک حسن دلال ہائی سیرے والا دوجا سونے دا سلطان. پترا کو کن چاہیا ہے قاسم دی لاش نویں چاہیا ہے جیویں کاری چھائے قرآن اکبر گوچے دیا ہوا دل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر جوان ایک یمن بنین دے بچڑے لئی 9 لکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ ضرور جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے منگوائے گے کر قتل عباس کربل وچ ودعید تجھ شان منائے گئے کر قتل عباس کربل وچ ودعید تجھ شان منائے گئے. شبیر دے سر تئی ہوا پہنچن لئی ادے بازو کلام کرائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب اظہار خان صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے, فضائل و مسائل پیش کر رہے تھے. بس اسی غم کے سلسلے میں دعا ہے کہ مالک ان کو تمام غموں سے سوائے ان کے کوئی غم نہ دے, اور ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں جتنے مومنین مومنات دنیا کے کونے کونے میں غزائے امام حسین وفا کرتے ہیں, خدا ان دوسروں کو اپنے زبان میں رکھے. یاد رہنے کے بات چلو مومنین, آج کی خصوصی مجلس ترہیم برائے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ زاہدہ پروین حسین کے لیے ہے, جو کہ نجم الحسن صاحب کی زوجہ اور سجاد حسین, شیراز حسین, فراز حسین کی والدہ ہیں. درخواست کروں گا تمام مومنین سے کہ مرحومہ مغفورہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور ہماری کمیونٹی کے روح رواں, اس ادارے کی روح رواں, اس ادارے کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ممبر سید یحییٰ علیوی صاحب چند دن پہلے انتقال کر گئے, ان کی روح کو بھی ایصال کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا تمام مومنین مومنات سے کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ خدا اپنے قدوس کی ان کو جواہر معصومین میں, جمال سیدہ میں اور اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے. ان کے ایصال ثواب کے لیے اگین زاہدہ پروین حسین مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك سميع مجيب الدعوات, إنك قاضي الحاجات, إنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللہم صلی علی ایک اور محمد سلام وعلی فرمائیے کہ محمد. اس سیٹرڈے کو دس کمنگ سیٹرڈے ایگزیکٹلی ایٹ 6:30 PM ٹھیک 6:30 بجے امام بارگاہ ادارہ معرفہ اسلام حسینیہ میں ہی مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا ہے, جو کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحومہ مغفورہ زاہدہ حسین بیوی کے لیے, جو کہ جن کا اعلان پہلے بھی کیا گیا ہے. اس خصوصی مجلس سے انگلش میں مجلس سے خطاب فرمائیں گے بردر نبیل آوان, اور مین مجلس جو ہے وہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ مجلس جو ہے اس سے خطاب فرمائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ دیگر ماتمی انجمنیں جو ہے وہ اپنا قرصہ پیش کریں گی. تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ٹھیک 6:30 بجے جو ہے وہ مجلس میں شریک ہوئیے. اب بلا تاخیر قبلہ معذرت کے ساتھ یہ تاخیر ہوئی, آپ کو نہایت ادب سے نہایت احترام سے درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ظفر الحسن نقوی صاحب قبلہ سے کہ آئیے اور مجلس سے خطاب فرمائے. آپ کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا حیدری، یا پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين مطلوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين ورسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العالمين وأرواح العالمين لجراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الشمال وبعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا قولا غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس أصحاب القبور. صدق الله العظيم. صلاة اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ نے سوال فرمایا جس سے کہ آج اس رائے سال سوال حسین صاحبہ اور حال میں جو ہمارے اس ادارے کے بانیوں میں سے اور جو لوگ بھی سب کو احسان کرنے کے لیے خواب ایک مرتبہ سورہ حق کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو ہے وہ ان کی روح کو احسان کریں. بسم اللہ. ایک اور درخواست ہے کہ جوان صاحب نے ہے مریض ہیں ہمارے شاہ صاحب علیل ہے، جو بھی علیل ہے ان سب کو ذکر مسائل جو ہو تو اس میں لوگوں کو یاد کریں کہ خدا اور تمام لوگوں کو صحت کے کام سلوات پڑھ کے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ ممتحنہ قرآن حکیم کا 60واں سورہ ہے. اس کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل. مختصر سی گفتگو وقت کافی ہو چکا ہے اور چند ایک جو ہے وہ گزارشات اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس میں آواز نہیں ہے لیفٹ
اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ ممتحنہ قرآن حکیم کا 7واں سورہ ہے. اس کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یا اگر مجلسی زبان میں اس کا ترجمہ کروں بسم اللہ. تو یہ کہوں گا کہ اے علی والو. ماشاء اللہ. یعنی بات ہی علی والے سے کرتے ہیں. نعرہ حیدری. اے صاحبان ایمان، ان سے دوستی نہیں کرنا جنہوں نے اللہ کو غضبناک کیا. ان سے دوستی نہیں کرنا جنہوں نے اللہ کو غضبناک کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو انجو بنا. ان سے دوستی کوئی مراسم نہیں رکھے. اور اس کی وجہ بھی آیت ہی بیان کر رہی ہے. اس لیے کہ وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. جنہوں نے بھی اللہ کو غضبناک کیے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. جیسے کہ کس طرح سے؟ جیسے کہ کافر اصحاب القبور سے مایوس ہیں. مجلس اصحاب ثواب عنوان ہے تو کچھ قبر کی باتیں تو ہوں گی. بسم اللہ. اس کے لیے میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا. اس کے ذیل میں ایک دو باتیں قبور سے متعلق، قبروں کے اوپر جانے سے متعلق، کیونکہ اینڈ میں ہم سب کو وہیں پر جائیں گے. حضرت بہلول سے منسوب واقعہ ہے جو آپ نے یقیناً بارہا سنا ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی کو قرضہ دے دیا. کہتے ہیں غلطی ہے کسی کو قرضہ دے دے. دوسری غلطی ہے امید رکھے کہ وہ واپس کرے. تو انہوں نے قرضہ دے دیا. وہ آدمی قرض دار واپس مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جا کر قبرستان میں بیٹھے. سب کہنے لگے کیا کریں؟ کہا کہ بھائی فلاں شخص نے مجھ سے پیسے لیے وہ واپس نہیں کر. He took money from me, they returned the money. This is why he's saying, hey, you go to his house. اس کے گھر پہ جاؤ. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں مل رہے ہو، لیکن یہ پتا ہے کہ آخر میں وہ یہیں پر آئے. نعرہ حیدری. دنیا میں کہیں پر بھی آدمی بھاگ سکتے ہیں، آخر میں اینڈ کیا ہے یہیں پر آئے گا اور کہیں نہیں جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ قبر کے متعلق graves and the people in the graves and graveyard قبرستان، اس کے متعلق دن میں بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. یہ جس طرح سے یہ مجلس ہے، مجلس جو ہم برپا کر رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں. دو بڑے فائدے. جب مجلس کی سارے ثواب ہوتی ہے تو اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ مرحوم یا مرحومت ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ جتنے شریک ہوتے ہیں ان کو مرحوم اور مرحومت کو ثواب پہنچتے ہیں. جو ایصال کے قائل ہیں انہی کا ثواب پہنچتا ہے.
جن کا خیال میں وہ مر گیا ان کو کچھ نہیں پہنچتا، ان کو پہنچتے نہیں، جو عیسائی کے قائل ہیں ان کو پہنچتے ہیں۔ اور جو شریک ہوتے ہیں مجلس میں ان کو ثواب تو خیر ملتا ہی ہے، ہر لمحہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے گزرا ہے وہ عبادت ہے، تو ثواب تو مل گیا، لیکن ظاہر ہے ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی بھی ہے کہ آج کوئی کسی کی مجلس میں میں آیا ہوں، کل کوئی میری مجلس میں آئے، کیونکہ مجھے بھی مر جانا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ خدا کے منکر ہو سکتے ہیں لیکن موت کے منکر نہیں ہو سکتے۔ خدا کے بھی منکر ہیں دنیا میں لیکن موت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کی زندگی کو طولانی بنا سکتا ہے۔ پہلے لوگ جوانی میں مر جاتے تھے، اب زیادہ سن گزار لیتے ہیں، لیکن مرنے کی کوئی دوا نہیں بنائی گئی، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا کہ جس سے انسان موت سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اور اس اعتبار سے جو یہ آیت میں بات کی گئی ہے اصحاب القبور، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اصحاب القبور یعنی قبروں میں جو لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور قبر میں جانے، قبرستان جانے کی وزٹنگ دے گوئنگ ٹو دی گریو، تو یہ سنت ہے رسول کی بھی اور ائمہ علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی، کہ وہ قبرستانوں میں جاتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو تاکہ اس سے یہ یاد رکھو کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، ایک ریمائنڈر کے طور۔ تو جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو یہ ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے گھر میں گئے ہوں اور جتنا بھی اثاثہ اکٹھا کر لوں، اینڈ میں مجھے اتنی ہی زمین ملے گی جتنی باقی لوگوں کو، آخر میں وہی قبر ہوگی، وہی زمین ہوگی، وہی جگہ ہوگی، اور جو کچھ وہاں کام آنے والا ہے وہ اس کا انتظام دنیا میں کرنا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے وہ کام کے جو قبر کے اندر، آخرت کے اندر انسان کے لیے کام آئے۔ اس حوالے سے اس سے بہتر جواب کون دے سکتا تھا کہ جن کو سب سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، جب after in the battle of Uhud he became shaheed. After that he came in the dream to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضور کے خواب میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ آپ کو برزخ میں، برزخ سے مراد یعنی وہ ڈسٹینس ہو گیا جو مرنے سے لے کے قیامت تک کا ہے، اس میں کون سے کام سب سے زیادہ ویلیوبل آپ کو لگے ہیں؟ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ کام آ رہی ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضور۔ جواب دینے والے کون؟ سید الشہداء حضرت حمزہ۔ Says, what are the things which are the most valuable, useful for you in barzakh after you die? Hazrat Hamza replied, there's three things. تین چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ مجھے کام آ رہی ہیں یہاں پر۔ پہلی، پیاسوں کو پانی پلانا، giving water to those who are thirsty. Number one. Number two, Muhammad and Al Muhammad پر صلوات بھیجنا۔ And number three, Ya Rasul
रसूल अल्लाह आपके भाई अली की मिलाए। ये तीन चीजें हैं जो माशाल्लाह, आखिरत में माशाल्लाह। सबसे ज्यादा काम आने वाली। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये तीन चीजें जो आखिरत में बरज़ख में सबसे ज्यादा कब्र से लेकर के क़यामत तक के सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज़। कुल ईमान कुल कुरान हक़दा इमाम नारे हैदरी। ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज़। अब बताया कब्र की ज़ियारत करें, आए कब्रों के पास आए, उसके पास नज़दीक आकर के ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। घर में बैठ कर भी कुरान पढ़ें, सवाब मिलेगा, लेकिन कब्र के पास जा कर के कुरान पढ़ें, इसका सवाब अक्सर है, ज़्यादा है। कब्रों के नज़दीक जा कर के तिलावत। जी जी। और फरमाया कि अगर कोई दुआ की कबूलियत करवानी हो, acceptance of prayers, one person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he says, I have hajat, I have prayer, I have requests from Allah subhanahu wa ta'ala. Who should I ask to pray for me? So the Prophet said, is your mother alive? So he said, no, she passed away. He says, is your father alive? He says, no, he's also passed away. So he says, do you know where their graves are? He says, no, I don't know where their graves are. Imagine. So he says, either your mother prays for you, your prayer will be accepted. Your father prays for you, prayer will be accepted. If you know where their graves are, you go to their graves and you pray there, Allah subhanahu wa ta'ala accept your prayers. This person said, I don't even know where their graves are. What does Rasulullah say? He says, draw 2 lines in the sand. निशान बना लो. Imagine that's the grave. हमारे आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? शबी बना लो. ये हमने नहीं बनाया, हुजूर ने बताया. हुजूर ने बताया किसकी? अपने माँ बाप के कब्र की. क्या बात है? अपने माँ बाप के कब्र की शबीह बना लो, उस पर दुआ कबूल हो जाएगी. अल्लाह के नुमाइंदों की अगर हमने शबीह बनाई है, वहाँ क्यों नहीं दुआ कबूल होगी? माशाल्लाह किबला, माशाल्लाह. So make 2 lines in the sand and imagine that's the grave. And you pray there. Imagine that's the grave of your parents and you pray there. Allah subhanahu wa ta'ala will accept your prayers. If you don't know, you can't go there. You know, somebody says to me, for example, my parents are buried in different countries, so I can't go there. So make these lines in the ground. And imagine it's the grave. And Allah subhanahu wa ta'ala will accept your prayers there. And how important it is to go to the graves and remind a person about death. ये मुख्तसर सा वाक़या आपको हदिया करता हूँ. और लुत्फ भी है और इंशाअल्लाह उसके अंदर नतीजा भी. बिस्मिल्लाह. अल्लामा नाराकी इस्फहान के रहने वाले और बड़े आरिफ ज़ाहिद इंसान थे. उनकी एक मशहूर किताब है, आज भी मौजूद है, नाम के बारे में पढ़ाई जाती है, जामे सआदा. उनका ये वाक़या वो कहते हैं कि आज भी आपको पता है, ईरान में जैसे यहाँ क्रिसमस की छुट्टी होती है, वैसे ईरान में नौरोज़ की छुट्टी होती है. जी जी. फिर नौरोज़ की छुट्टी थी और हम लोग किसी मुअम्मिन के घर पर गए हुए थे और वहाँ पर बैठे हुए खाना जब हो गया तो
کچھ بزرگان نے یہ کہا کہ نزدیک میں قبرستان ہے، وہاں پر چلتے ہیں اور مرحومین کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیں گے اور تھوڑا سا وقت بھی گزر لیں گے۔ تو ان میں اس اجتماع میں اور لوگوں میں اس گروہ میں ایک شخص تھا کہ جو ذرا سا مزاحی مزاج رکھتا تھا۔ حلقے احباب میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے جس کا ذرا مزاح کا انداز مختلف ہو۔ تو کہنے لگے وہ قبرستان میں پہنچے تو اس شخص نے ایک قبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ اے صاحب قبر، کیا تم ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، قبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے صاحب قبر، کیا تم ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ تو قبر میں سے جواب آ گیا۔ ابھی تو پریشان ہے کہ معصوم کی قبر میں سے کیسے جواب یہ تو عام آدمی کی قبر ہے، عام انسان کی، کسی امام کی قبر نہیں، عام انسان کی، عام آدمی کی قبر ہے، مگر اسے خصوصیت حاصل ہے مانا، کیونکہ ہر ایک سے جواب نہیں آیا، اس سے جواب آیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اگلے ٹیوزڈے کو آنا، نیکسٹ ٹیوزڈے آنا، میں تمہاری دعوت کروں۔ اگر ہم اور آپ یہ سن رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹیوزڈے آنا، سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی خیر منا لو۔ تو وہ بھی سارے ڈر گئے، سب کے ساتھ ڈر گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے ٹیوزڈے ہم سب مر جائیں گے، ہمارا ٹائم تمام ہو گیا۔ تو کہنے لگے سب آگے وہاں سے قبرستان میں ہل گئے تھے، ایک تو جواب سن گئے، تو آگے واپس اب آ کے سب اپنے وصیتیں لکھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ اب بس اگلے ٹیوزڈے تک کی مہلت رہ گئی ہے۔ تو ٹیوزڈے آ گیا لیکن کوئی بھی نہیں مرا۔ وہ اگلا منگل کا دن آ گیا تب بھی سب ٹھیک ٹھاک صحیح سلام۔ کہنے لگے بھائی اب اس کا یہی حل ہے کہ وہاں دوبارہ چلتے ہیں۔ تو سب دوبارہ وہ قبرستان میں آئے اور آ کر کے انہوں نے اسی قبر کے اوپر دوبارہ آ کے اور اسی آدمی نے جس نے پہلی دفعہ کہا تھا، اسی نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اگلے منگل کو آنا، تو ہم آ گئے۔ They heard the voice from the grave that come next Tuesday. So now they came the following Tuesday. So now this person asked same thing. Says now we're here. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہم آ گئے تو اب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اب قبرستان میں نہیں کھڑے، اب کسی باغ میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کسی باغ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سب طرف جو ہے وہ جہاں تک نظر آ رہا ہے سب روشن۔ سبحان اللہ۔ اوپر دیکھتے ہیں تو بھی سبزہ نظر آ رہا ہے، نیچے دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ سب ہی سبز نظر۔ اور اس باغ کے آخر میں ایک قصر ہے، ایک محل ہے۔ تو وہاں تک چلتے ہوئے اس قصر تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پر ہر طرح کے کھانے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک شخص ہے وہاں تو وہ کہتا ہے بیٹھے کھائیں۔ تو ہم لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، نہ کھانا کم ہو رہا ہے نہ ہم سیر ہو رہے ہیں، کھاتے بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کم ہو رہا ہے، سیر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب جب ہو گیا تو اسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کو یہ منظر، یہ مقام، یہ منزل ہے؟ یہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں، میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا آپ نے کیا ایسا کام کیا تھا دنیا میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا، اور یہ کیسے آپ نے ہم کو بلایا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس شہر کا قصائی تھا، بچر،
شہر کا مسائل بچوں تھا. لیکن 2 کام ایسے ہیں جو میں نے پوری زندگی میں کیے جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا. بس 2 کام. 2 things that I did in my life for the reason Allah subhanahu wa ta'ala gave me this position. کیا کام کیے؟ تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ میں نے کبھی کم تول کر کے نہیں دیا. میں نے ایمانداری سے جتنا ہوتا تھا اتنا ہی دیا, اتنا ہی چارج کیا, اتنے ہی پیسے دیے. خیانت نہیں کی, خیانت نہیں کی. اور دوسرا کیا کام کیا؟ دوسرا یہ کام کیا کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا میں دکان کو چھوڑ دیتا تھا اور مسجد میں جا کر اول وقت نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہ 2 کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لاسٹ ویک جب تم آئے تھے تو میرے پاس پروانہ نہیں تھا تمہیں دعوت پر بلانے کا, تو میں نے وہ پروانہ لیا تو تمہیں دعوت پر بلائے. کیا بات ہے. یعنی کہ یہ کسی معصوم کے, کسی امام کے, کسی ولی کی بھی قبر نہیں ہے. کیا بات ہے. ایک عام انسان کی قبر ہے جس نے اللہ کے حق کو اور بندے کے حق کو پورا کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اسے یہ مقام دیا. سبحان اللہ. پیسے اور کوئی بات نہیں, صرف اس بات پر کہ اس نے اللہ کا حق پورا کیا, نماز اول وقت پڑھی, اور بندوں کا حق پورا کیا کہ خیانت نہیں. کیا بات ہے. سبحان. اس وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام منزلت عطا فرمایا. سبحان اللہ. مل کر ایک سوال کرنا. جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی ہم نے پھر محسوس کیا کہ ہم دوبارہ سے قبرستان میں کھڑے ہیں اور دوبارہ اس مقام پر آ گئے جہاں پر پہلے کھڑے ہوئے. اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ انسان برزخ میں اعلیٰ مقام اس طرح سے پا سکتا ہے صرف اپنے اعمال کی وجہ سے. اعمال کے وجہ سے. اعمال اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اس کو برزخ میں یہ مقام مل سکتا ہے. بس وہ بہت ہو گیا, بات تمام کرتا ہوں. آخری بات سماعت کرنا ہے, اس سے ذکر مسائل چلو جمعہ ہے. اگر آپ میں آنسو آ جائیں تو شاید مجلس کی قبولیت. شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لوگ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں اور ہور کی زیارت کو نہیں جاتے. تو شاہ اسماعیل صفوی نے کہا کہ لوگ ہور کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے. تو ان سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے مطابق اچھی رائے نہیں رکھتے, اس وجہ سے وہ حضرت ہور کی زیارت کو جو کربلا سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. اکثر جب ہم لوگ زیارت کر جاتے ہیں تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ, اچھا بعض لوگوں نے اس وجہ سے یہ سوچ لیا کہ خدا نخواستہ اس لیے کہ ان کے متعلق اچھی رائے نہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. در حقیقت در اصل بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت ہور سردار قبیلہ تھے اور روز عاشوراء یزیدی لشکر نے اپنے ساروں کو دفن کر دیا تھا, تو ہور کے قبیلے والوں نے بھی انہیں دفن کر دیا تھا اس جگہ پر جہاں پر ان کے قبیلے کی زمین تھی. وہ مقام ہے کہ جو آج امام حسین علیہ السلام کے حرم سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو شاہ اسماعیل کو یہ بتایا گیا کہ لوگ کی حضرت ہور کے متعلق اچھی رائے نہیں.
تو وہ بادشاہ تو ویسے ہی خر دماغ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، قبر کو جو ہے وہ کھول لیا جائے، اور قبر کھول لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جو اچھی رائے رکھتے ہیں یا خراب رائے رکھتے ہیں اس میں سے صحیح کون ہے۔ تو قبر کو کھول لیا، جب قبر کو کھولا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جنازے کو ابھی رکھا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جنازے کو، میت کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ شاہ اسماعیل نے کہا کہ میں نے مجلسوں میں سنا ہے کہ حور کے پیشانی پہ جو رومال بندھا ہوا ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب حور کے سرانے آئے تھے تو حور کے سر پر زخم تھا، آپ نے اپنی ماں کا سیاہ ہوا رومال حور کے پیشانی پہ باندھ دیا تھا۔ شاہ اسماعیل کہنے لگا کہ وہ رومال کھول کر لیا آنا، میں اپنے کفن میں رکھوں۔ جب اس رومال کو ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ شاہ اسماعیل نے کہا کہ دوسرا رومال باندھ دیا گیا، پھر بھی خون جاری ہو، جتنے رومال تھے سب باندھ دیے گئے، لیکن کسی بھی رومال سے خون نہیں۔ شاہ اسماعیل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کا رومال حور کے لیے ہی ہے، حور کے لیے ہے۔ اسی رومال کو دوبارہ باندھ دو، اسی رومال کو دوبارہ باندھ دو۔ جب وہ رومال دوبارہ باندھ دیا گیا، خون رک گیا، قبر کو بند کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ یہاں پہ روزہ تعمیر کر دیا جائے، لوگ زیارت کریں۔ شاہ اسماعیل کے بعد سے وہاں روزہ تعمیر ہو گیا، لوگ زیارت کی جانے لگے۔ عزیزو، صرف رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، بس مجلس تو ہو گئی، رونے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے۔ جب رومال سیدہ کی یہ عظمت ہے تو ذات سیدہ کی کیا رومال سیدہ کی عظمت ہے کہ 1000 سال بعد قبر کھول جائے، رومال ہٹایا جائے تو خون جاری ہونے لگے، رومال دوبارہ بند کیا جائے تو خون دوبارہ رک جائے۔ اس بیوی کے رومال کی یہ عظمت ہے، اس بیوی کے اوپر مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد پرسہ نہیں کیا۔ اس بیوی کے در پر آ کر مسلمانوں نے آگ اور لکڑیاں جمع کر کے اس دروازے کو آگ لگائی، اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو کے اوپر گر گیا، اور پہلو شکستہ ہو گیا۔ اور یہ بات آپ نے پوشیدہ رکھی، در حتیٰ کہ حضرت امیر غسل کرنے کے لیے جب آپ کو حجرے میں تشریف لائے، غسل کرتے کرتے چیخ دیے تو اسماء نے پوچھا مولا کیا بات تھی جو آپ نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے آپ چیخ دیے؟ کہا کہ فاطمہ کا پہلو پوری طرح سے شہید ہو چکا تھا، آپ نے یہ بات راز میں رکھی، میرے ساتھ بھی اس بات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ ورحمۃ اللہ علیہ وسلم ظلم ویام قلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ ايضا بالقضاء والتسليم والامر، پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف میں قبولیت عطا فرمائے۔ اس مجلس اعلیٰ کا ثواب کے کو ایصال فرمائے، جو بھی ذکر کیا گیا ہے، قرآن پڑھا کیا ہے، ذکر محمد کیا ہے، اس کا ثواب مرحومہ کو پہنچائے، مرحومہ کے لواحقین کو صبر جمیل مرحمت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، معصومین علیہ السلام کے ساتھ ملحق فرمائے۔ جو بھی مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، جو بھی مبتلا ہے شفا عطا فرمائے،
جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ متوجہ زیارت محمد وآل محمد